السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ڈفرینس بٹوین کامرس اینڈ بزنس، یعنی کامرس اور کاروبار میں فرق۔ اب ایک طرف کامرس آ جائے گا، دوسری طرف کاروبار آ جائے گا، اور میں اس کی سب سے پہلے پوائنٹ نمبر بتاؤں گی۔ فرسٹ پوائنٹ ہے تعریف۔ تعریف میں سب سے پہلے کامرس کی تعریف میں سب سے پہلے یہ آ جائے گا کہ کامرس میں وہ تمام مشاغل یعنی وہ تمام کام شامل ہیں جو اشیاء کو ان کی جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ سے لے کے حتمی صارفین یعنی کہ جو کسٹمر ہوتے ہیں یوز کرنے والے ان تک پہنچانے میں جو ایکٹیویٹیز بیچ میں آئیں گی وہ کامرس کہلائیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو کام ہم بیچ میں کریں گے وہ سب کچھ کامرس میں آ جائے گا۔ پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے سب کچھ، یعنی ذرائع نقل و حمل آ جائیں گے، اشتہار بازی آ جائے گی، یا ذرائع مواصلات آ جائیں گے، مڈل مین آ جائے گا، جو بھی ہے وہ سب کچھ کامرس میں آئے گا۔ اور کاروبار کی تعریف میں وہ تمام انسانی سرگرمیاں جن کے بدولت انسان منافع کماتا ہے وہ کاروبار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کامرس اور کاروبار کی تعریف سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے وسعت مضمون۔ اچھا جی، ادھر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو ہے نا کامرس وہ اس کی وسعت کم ہے اور کاروبار کی وسعت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بتایا ہوا ہے یعنی کہ کامرس جو ہے وہ کاروبار کی ہی ایک قسم ہے، یعنی کامرس میں جو کام ہم کر رہے ہیں، جو مشاغل کر رہے ہیں، جو چیزیں گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کامرس کے اس میں حصے میں وہ سب کچھ کاروبار کا حصہ ہے۔ اور کاروبار ایک وسیع ٹرم ہے، یعنی کہ اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز آ جاتی ہے۔ جو کامرس ہے نا وہ کاروبار میں ہی آ جاتا ہے، تو کامرس ایک چھوٹی ٹرم لگا لو اور کاروبار ایک وسیع ٹرم ہے، ٹھیک ہے؟ اب تیسرا ہے دائرہ کار۔ اچھا جی، دائرہ کار۔ اب ادھر بھی انہوں نے یہ بتایا کہ کامرس کا دائرہ کار چھوٹا ہے اور کاروبار کا بڑا ہے۔ کیسے؟ کامرس میں ملکی اور غیر ملکی تجارت اور معاونین تجارت یعنی جو چیزیں تجارت میں مدد دیتی ہیں وہ سب کچھ شامل ہوتی ہیں، اور کاروبار میں ملکی غیر ملکی تجارت کے علاوہ صنعت کاری یعنی جو چیزیں بنتی ہیں وہ بھی شامل ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ کاروبار کامرس سے زیادہ وسیع ہے۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے اشیاء کا تبادلہ۔ اچھا جی، آپ کو اس کے لفظ سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کامرس میں جو ہے نا اشیاء کا بس تبادلہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو صارفین یعنی کہ صنعت کار سے لے کے تو ان کو صارفین تک پہنچانا جو ہے نا وہ شامل ہے، لیکن کاروبار میں اشیاء کے تبادلے کے علاوہ ان کو پیدا بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان دونوں میں ڈفرینس ہے۔ اب دوسرا ڈفرینس ہم پڑھیں گے کامرس اور صنعت میں فرق، ٹھیک ہے؟ یہ بھی میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اچھا جی، اس میں تعریف میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے جی کہ کامرس میں ہم اشیاء کو ان کی جائے پیدائش سے لے کے حتمی صارفین تک پہنچاتے ہیں، ادھر بھی بتایا اوپر بھی۔ اب صنعت میں ہم اشیاء کو پیدا کرتے ہیں، اشیاء و خدمات کی پیداوار ہوتی ہے صنعت میں، ٹھیک ہے نا؟ وہی کاروبار اور صنعت کی دونوں کی تعریف یہ کیا۔ اب دوسرا ہے یکسانیت۔ اچھا جی، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یکسانیت یعنی کس چیز سے یہ وہ مشابہ رکھتی ہے، یعنی کس کے جیسی ہے۔ اب کامرس اوپر بھی بتایا کہ کاروبار کی ہی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو صنعت ہے یہ کاروبار کی دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے یہ بتایا ہوا ادھر۔ اب تیسرا ہے دائرہ کار، وہی وسعت اور دائرہ کار اچھا جی، وہی دائرہ کار میں پھر سے وہی بات آ گئی کہ کامرس میں چیزوں کے تبادلے کے علاوہ تجارتی خدمات، یعنی تجارتی خدمات کون سی ہوتی ہیں جو یعنی چیزوں کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ جانے میں جو بھی خدمت استعمال ہوتی ہوگی، مڈل مین کی بھی ہے، ذرائع نقل و حمل کی بھی ہے، وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور صنعت میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہاں مال کی خرید و فروخت سے لے کے اشیاء کو تیار کرنے تک، تو وہی صنعت میں بار بار وہی چیزیں ہیں جو اشیاء تیار کرنا، اشیاء تیار کرنا، اشیاء تیار کرنا۔ اب چوتھا ہے تعلق۔ تعلق میں انہوں نے بتایا ہے کہ کامرس کا تعلق اشیاء کے تبادلے سے ہے، پہلے پوائنٹ سے لے کے اینڈ تک یہی بات چلتی آ رہی ہے، اور صنعت کا تعلق اشیاء کی پیدائش سے ہے۔ اب ہے آگے کامرس اور تجارت میں فرق، ان دونوں میں فرق ڈفرینس آپ کو سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب کامرس اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ تعریف سب سے پہلے آ جائیں گے تو کامرس کی تعریف میں یہی آ رہا ہے کہ وہ تمام معاشی مشاغل یعنی ہے کامرس میں وہ تمام معاشی مشاغل شامل ہیں جو اشیاء کو جائے پیدائش سے ان کو حتمی صارفین تک پہنچانے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو بھی مشاغل شامل ہیں وہ کامرس کی تعریف میں آئیں گے۔ اور تجارت میں انہوں نے بتایا ہوا کہ اس کے لغوی معنی ہی تبادلہ کے ہیں، یعنی اشیاء کی خرید و فروخت کا نام تجارت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بتایا ہوا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے اس کا معاونین تجارت۔
अच्छा जी, मुआवनीन तजारत में ये बताया हुआ है कि कॉमर्स में मुआवनीन तजारत को कॉमर्स में तजारत और मुआवनीन तजारत दोनों को इस्तेमाल किया जाता है, और तजारत में मुआवनीन तजारत को इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि तजारत सिर्फ चीज़ों का तबादला है, यानी लेन देन, पैसे दे के चीज़ें लेना, ये तजारत है। अब दायरा कार में आ जाएगा, कॉमर्स का दायरा कार वसी है, और जो है तजारत उसका दायरा कार इतना वसी नहीं है, क्योंकि वो भी मैं आपको बताती हूँ। तजारत जो है ही कॉमर्स का एक शोबा, ठीक है ना। चीज़ों का तबादला इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें और कुछ नहीं होता सिवाय चीज़ों के तबादले से, तो ये इसका दायरा कार महदूद है, इसका वसी है। ठीक है, अब चौथा है पॉइंट रुकावटें। अच्छा जी, जो कॉमर्स है ना उसमें अशिया के यानी कि तबादले में और तकसीम में बहुत सी रुकावटें सामने आती हैं, जैसे इंसानी, वक्ती, माली खतरात, और जो भी है सारी रुकावटों को दूर किया जाता है। कॉमर्स कवर करती है वो सारी रुकावटें, ठीक है ना, हमें फैसिलिटीज़ दे के। और जो तजारत है उसमें सिर्फ इंसानी रुकावट को दूर किया जाता है, क्योंकि तजारत होती है दो बंदों के दरमियान है, पैसे दो चीज़ें दो बंदे ही होते हैं। ठीक है, और कॉमर्स में गैर जानदार चीज़ें भी आ जाती हैं, इसलिए। अब पांचवा पॉइंट है शाह। कॉमर्स कारोबार की शाह है और तजारत कॉमर्स की। अब ये जो कॉमर्स है ना, ये जो है ना, ये कारोबार की एक शाह है, और तजारत इस कॉमर्स की शाह है, ये इसमें से निकला हुआ है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।